ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک انوکھی خبر لے کر آئیں. ایران کو تباہ کرنے کا اور اربوں سے پیسے اینٹنے کا یہ 2017 میں شروع ہوا تھا. یہ سارا کچھ ہو کس لیے رہا ہے؟ میسا خاص طور پہ ایران کے لیے. اچھا، کیونکہ باقی ان کو اربوں کو باقی کسی ملک سے تو خطرہ ہے ہی نہیں. نیتنیاہو ہیں، اربوں ڈالر کی اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اس کا بھی امپیچمنٹ ہے. This is all published information. پاکستان نے ثبوت بھی دیے، بات بھی کی کہ اس میں یو اے کا بھی ہاتھ تھا. سرمایہ داری میں جہاں پیسہ ہو جی ہاں، وہاں برادر نہیں ہوتی. السلام علیکم. سید محمد شرفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یوں تو ہر طرف جنگ کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں. ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک انوکھی خبر لے کر آئیں. آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سارا کچھ ہو کس لیے رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہے؟ کوئی تو آبجیکٹو ہوگا جس کے پیچھے یو ایس ہے، جس کے پیچھے صہیونی طاقتیں ہیں اور ساتھ ان کے عرب اسٹیٹس ہیں. اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے شیخ آفتاب حنیف صاحب سے، جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ بس خیری سے. تو پھر بتائیے یہ سب کچھ آخر ہو کیوں رہا ہے؟ کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا. یہ اصل میں جو میں سمجھتا ہوں، یہ سلسلہ جو ہے ایران کو گھیرے میں ڈالنے کا، ایران کو تباہ کرنے کا اور اربوں سے پیسے اینٹنے کا، یہ 2017 میں شروع ہوا تھا. اچھا ایک تھا ان کا مجوزہ پرپوزڈ امریکہ کی طرف سے، جی، میسا، MESA مڈل ایسٹ اسٹریٹجک الائنس. ہاں جی، مشرق وسطیٰ کا اسٹریٹجک الائنس انہوں نے بنانے کی کوشش کی، جس میں بظاہر جو تھا وہ سیکورٹی، ان کے سیاسی معاملات، ان کے جو داخلی آپسی جھگڑے ان کو ختم کرنا، اور در حقیقت ایران کا خوف ان کو تھا، اسرائیل کو تو نہیں تھا. کن کو خوف تھا؟ اربوں کو جی سی سی کے ممالک کو. ٹھیک ہو گیا. ان کو گھیرا ڈالنے کے لیے ایران کو ہوا بنایا گیا. ایران کہہ رہا تھا میں نے ایٹمی بم بنانا ہے، بات نہیں آ رہا تھا، عالمی پابندیاں تھیں، تو اس کو ہوا بنا کے انہوں نے ایک پروگرام بنایا. امریکی پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جی میسا، اس میں اربوں نے جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے آبادگی تو ظاہر کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی اس پہ نہیں آ سکا، اس پہ سائن نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ طور پہ معاہدہ اس لیے نہیں بن سکا کہ اربوں کے اپنے جو آپسی تنازعات تھے، مفادات تھے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے اس پہ کوئی بات نہیں بنی. پھر پچھلے ہی ٹرم میں ایک ابراہیم اکارڈ امریکہ کی طرف سے آئے. اچھا، یہ ابراہیمی مذاہب جو ہیں ان پہ مبنی ایک اتحاد. ایک نظر رکی میسا کے اوپر. میسا میں تمام عربی ممالک تو تھے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک غیر عربی ملک تھا جو واحد ملک تھا، امریکہ، وہ بھی اس میں شامل تھا. اسرائیل شامل نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی آپ فرمائیے. alright. اچھا، اسرائیل شامل نہیں تھا اور یہ تھے، اور ان میں آپس میں ہی اتفاق نہیں ہو پایا، اور جس کے لیے امریکہ سے اپروچ کر رہا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا. شاید جو بھی طاقتیں تھیں، یہ کیا جو بھی طاقتیں ہیں یا کہ صرف ایران ہی تھا؟ خاص طور پہ ایران کے لیے. اچھا، باقی ان کو عربوں کو باقی کسی ملک سے تو خطرہ ہے ہی نہیں. سعودی عرب جو ہے اس کے تنازعات تھے اس کے ساتھ، یو اے کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات تھے، عمان کا مسئلہ تھا تو یہ اس میں شامل نہیں ہوئے. پھر شام اردن کا بھی مسئلہ تھا، اچھا اوکے، اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، تو یہ پنپ نہیں سکا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے ایک کام کیا، ابراہیم اکارڈ لے کے آئے سامنے. ابراہیمی جو مذاہب ہیں، اسلام، دین ابراہیمی، اس پہ بات چل نکلی. تو جس پہ پہلے اس میں اسرائیل بھی شامل، پہلے میں اسرائیل شامل نہیں تھا، اب اس میں پلس ہو گیا، اسرائیل ہو گیا. اس میں سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے شمولیت اختیار کی. ٹھیک ہے، سائن کر لیا انہوں نے، سائن کی جا کے 15 سپٹمبر 2020 میں امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس کی میزبانی انہوں نے کی اور ثالثی بھی کی، اور یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے انہوں نے ابراہیم اکارڈ کا. ٹھیک ہے، اس میں شاید موروکو بھی شامل ہے، میں بتاتا ہوں، جو سائن کر لیا. اس کے بعد مراکش اور سوڈان، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی آمادگی ظاہر کی اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات کی، یہ بھی شامل ہوئے. سوڈان کی ایک مسئلہ بھی تھا کہ وہ عالمی بینک کا مقروض تھا، تنگ تھا. امریکہ نے اس کے لیے $1.2 بلین ٹھیک ہے قرضہ اناؤنس کیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ سوڈان میں امریکیوں کو جو
جنگی نقصانات ہوئے ہیں اس کے $335 ملین جو ہیں وہ بطور معاوضہ ادا کرے گا. سوڈان مان گیا. لہذا خرطوم میں یہ ہے بات 6 جنوری 2021 کی. تو خرطوم میں اس نے بھی ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کر دیے, وہ بھی شامل ہو گیا. اس کے بعد جو ہوا, صدر ٹرمپ نے اس کو بڑا اپنا سفارتی فتح قرار دیا, بڑا اپنے انداز میں جس طرح وہ کرتے ہیں چرچا کیا. لیکن ہوا یہ کہ جب اس میں یہ بات سامنے آئی کہ فلسطین کے عوام کو تحفظ دیا جائے گا, فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ملک تسلیم کیا جائے گا, تو دیگر جو عربی تھے, عرب ممالک خلیج کے, انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا اس کے بارے میں. لیکن ہوا یہ کہ اسرائیل نے بعد میں غزہ میں جو کچھ کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اچھا, یہ جو میثاق میں اور بھی ممالک ہیں, اس میں عمان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے, کافی تھے 6 سال. ایجپٹ بھی ہے. ایجپٹ سب سے پہلے ایجپٹ نکلا تھا. ہاں, وہ ویری امپورٹنٹ ہے, وہ اس لیے کہ وہ پہلے ان کے ساتھ اس کا تو اسرائیل کے ساتھ وہ ہے ایگزیکٹلی. ہاں, تو ان کو اس پہ دوبارہ سائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, اوکے. لیکن وہ شامل تھے اس میں, سائن تو ہونے تو شاید کرتے تھے, لیکن وہ نکل کے انہوں نے کہا جی ہمارا پہلے ہی اس میں آلریڈی ہے. سب سے پہلے مصر ہی نکلا تھا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے ممالک ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں اسٹرانگ. اس میں 3-4 ملک ایسے تھے جو ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں تھے. جی. اس میں پہلے بحرین بھی تھا, اس میں اور ملک تھے. ٹھیک ہے. کویت بھی تھا جو کہتے تھے کہ ساتھ تعلقات اچھے رکھو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ بہرحال وہ بات بنی نہیں اس کی, وہ نکل کے اس پہ بات نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ابراہیم اکارڈ آیا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی جب اسرائیل نے حملہ کیا اس پہ غزہ پہ اور انسانیت سوز جو مظالم ڈھائے, بچے مار دیے, 3 لاکھ بندہ مار دیا, تو یہ پھر اس میں نہیں آیا, پیچھے ہٹ گئے. ابھی تک یہ پینڈنگ ہے. یہ ختم نہیں ہوا, پینڈنگ ہے. اس کے ساتھ انہوں نے پچھلے ٹینیور میں ایک جو ہے وہ ابراہم فنڈ بھی جاری کیا تھا. اچھا. یہ بھی پیسہ کہاں سے ہے میں بتاتا ہوں. اس کے لیے $3 بلین اکٹھا کرنے تھے, جو عرب ممالک نہیں دینے تھے. اور جو جارج اس کے اپنا ٹرمپ صاحب کے جو داماد ہیں کشدر صاحب, وہ اس میں پیش تھے. انہوں نے متعدد جو ہے عربی ممالک کے سربراہان جو ان سے ملاقاتیں بھی کی $3 بلین کے لیے, لیکن کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آیا. اچھا. ان کو یہ بھی مایوسی ہوئی, پیسے کا کھیل تھا, یہاں بھی مایوسی. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے ایک اور چیز نکالی, ابراہیم شیلڈ. ٹھیک ہے, ابراہم شیلڈ. یہ آپریشنل پارٹ ہے اس کا, ابراہیم شیلڈ آپریشنل پارٹ ہے. نہیں, یہ ایک یہودی اصطلاح ہے. یہ آپریشنل پارٹ جو ہے بعد میں بنا ہے. اچھا. یہ یہاں بنا, یہ ایک یہودی عبرانی زبان کا لفظ ہے. میگن ابراہم یا ابراہیم, میگن کا مطلب ہے شیلڈ انگریزی میں. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ جو ہے ٹرم شام پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو اس آپریشن کا نام رکھا جوڈا, میگن جوڈا یا جوڈن شیلڈ. اب اس کو جوڈن شیلڈ کو انہوں نے کنورٹ کر کے اس سائڈ پہ لے کے آنا تھا, اور جب یہ ابراہیم اکارڈ بن جاتا تو انہوں نے مل کے ابراہیم شیلڈ کے نام پہ ایران پہ حملہ کرنا تھا. ہوا یہ کہ ابراہیم اکارڈ تو نہیں ہوا, وہ بھی جس طرح میثاق کامیاب نہیں ہوا, وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. لیکن 2-3 ممالک ایسے ہیں جن کا آپ آلریڈی نام لے چکے ہیں, آن بورڈ ہیں. جی ہاں, وہاں اس شیلڈ پہ کام ہو رہا ہے. وہاں سینٹ کام کا بڑا ایک رول ہے. ہاں, سینٹ کام جو ہے نا جی, کیا کہتے ہیں, امریکن سینٹرل کمانڈ, وہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہے. پتہ نہیں یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ نئے اتحاد بھی بننا ہے. لیکن انہوں نے اپنی جو قدم ہیں وہ جما لیے ہیں UAE میں. وہاں انہوں نے اپنا جو سیٹ اپ قائم کر لیا ہے, یعنی کہ جس میں جاسوسی نظام ہے, ایئر ڈیفینس سسٹم ہے. انہوں نے وہاں پہ پورے GCC ممالک میں 13 ان کے یہ اڈے ہیں ذیلی, جہاں پہ جدید سینسرز ہیں, جاسوسی کا نظام ہے, ایئر کرافٹ ہیں, بلکہ تھے. تو ابھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ بلکہ تھے, وہ ایران نے تباہ کر دیا. لیکن چلیں, فوجی 40,000 سے زیادہ فوجی تھے. مستقبل میں پتہ نہیں بنتا آگے جا کے یہ نئے اتحاد بن رہے ہیں. ایک تو یہ مسلم کارڈ بنا ہے, ٹھیک ہے, ترکی ہے, اس میں پاکستان ہے, مصر ہے اور سعودی عرب ہے. یہ ایک نیا سنی اتحاد. ابھی جو موجودہ جنگی صورتحال ہے, اس میں جو سینٹ کام کا اکوپمنٹ ہے جو کہ UAE میں نصب ہے, یہ جنگ ہونی تھی اس کے ابراہیم اکارڈ کے بعد, جس میں ابراہیم شیلڈ آنی تھی,
اس شیلڈ کو جنگ کا نام دے کے انہوں نے اس پہ حملہ کرنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ابراہیم اکار نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دوسرے ٹرمپ صاحب کے جو یہ آگے آ رہا ہے مڈ ٹرم الیکشن، اس سے پہلے اس سے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں اس کو. یہ پروگرام کا حصہ تھا نا. اور پھر یہ جو نیتن یاہو ہیں، اربوں ڈالر کی اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں، اس کا بھی امپیچمنٹ ہے. اچھا. وہ بھی ہے، وقت کم ہے. انہوں نے جلدی میں ایک طرف مذاکرات جاری تھے، اسی دوران انہوں نے چونکہ وقت نہیں تھا جلدی میں حملہ کر دی. اچھا ایسا ہے کہ ایک اور بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بل، اس کو کہتے ہیں ایبراہم ایکورڈ ڈیفینس کوآپریشن ایکٹ 2026. 26 مارچ 2026 میں یہ بل پریزنٹ ہوا سینٹ کے اندر، اور اگر یہ بل پاس ہو گیا تو یہ ان پہ ان کا ایک قانون کا حصہ بن جائے گا، اور جس کو لیے ان کو پھر پروٹیکٹ کرنا اسرائیل کو اینڈ سو کالڈ عرب اسٹیٹس کو، اٹ ول بیکم اے لا کائنڈ آف تھنگ، اور اس کے لیے پیسے ملیں گے. 28 فروری کے بعد ایک بات تو بڑی تیزی سے باہر آئی ہے کہ امریکہ عربوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، نہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اس کی ساری تمام تر توجہ اسرائیل کی حفاظت پہ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ بل پاس ہو گیا وہاں پہ بالکل تو کیا عرب اس پہ اعتماد کریں گے اس بل پہ؟ یہ تو ان کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. نہیں، دیکھیں جو ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ دس از آل پبلشڈ انفارمیشن. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا. امریکہ اپنی من مرضیاں کر رہا ہے. یہ سونی جو وہاں پہ لابی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان دونوں کو، ٹرمپ صاحب کو اور نیتن یاہو کو آگے کر کے یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں. رائٹ. اب وہ جو ابراہیم شیلڈ میں جو بعد میں ہونا تھا، وہ جھوٹا شیلڈ کو ابراہیم بنا کے، ابراہیم شیلڈ بنا کے انہوں نے کر دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا ہے. اس میں سراسر نقصان جو ہے وہ عربیوں کا ہوا ہے، عرب ممالک کا ہوا ہے. کیوں کہ امریکہ نے کہا جی جتنا بھی یہاں پہ میرے ایٹو میں نقصان ہوا ہے مجھے پیسے دو، میں معاوضہ لوں گا. ایک طرف 1000 ارب ڈالر کا سعودی عرب کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہوا پاکستان سے معاہدے کے بعد. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو ایک سائڈ پہ رکھو، اب جتنا ہمارا یہ ٹریلینز میں جائے گا. جی ہاں، جی ہاں. اور یہ اگر نہ کرے ہوئے انہوں نے کوئی بات نہ کی تو یہ دیں گے. اچھا اس میں جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ابھی اس پہ سائن نہیں کیے، وہ ان کا حصہ نہیں بنا. کس کا؟ ایبراہم ایکارڈ کا. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا باقی ممالک بھی نہیں بنے کچھ. بالکل ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وزن چونکہ سعودی عرب ہے وہ ادھر آ گیا نا. ایک سنی اتحاد بنا لیا انہوں نے. سنی اتحاد یہ کہاں؟ یہ مسلم اتحاد، یہ جو اسلام آباد میں میٹنگ نہیں ہوئی. جی اس میں سعودی عرب میں شرکت کی تھی، ترکیہ نے سعودی عرب تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. ایجپٹ نے شرکت کی. 3 آنے تھے، ایجپٹ، ترکیہ، پاکستان. پھر سعودی عرب کی انٹری بھی ہو گئی. اچھا تو آئیے آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ اس کے خد و خال سامنے نہیں آئے. اس کا انیشیٹر جو ہے ترکی ہے. اس میں یہ بڑا مضبوط اتحاد ہوگا. اس کی وجہ کہ پاکستان جو ہے ایک فوجی قوت ہے، ایٹمی ملک ہے. جی ہاں. ترکی بھی فوجی قوت ہے. جی ہاں. ان کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں. وسائل کی کمی ہو جائے گا پورا اس میں. اور پھر مصر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جنگیں لڑ چکا ہوا. اس کو بھی ایکسپیرینس ہے، اور خاص طور پہ اس کے خلاف اسرائیل کے خلاف. اور اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب ذوالفقار بھٹو صاحب کا دور تھا ایز پرائم منسٹر، تو پاکستان نے ایجپٹ کی ہیلپ کی تھی. بالکل کی تھی. پاکستان نے تو یو اے کی بھی بڑی مدد کی ہوئی ہے. یو اے ای کی بڑی مدد کی ہے. وہاں پہ انہیں تو جہاز چلانا نہیں آتا تھا. بھول چکے، وہ تو پیسے مانگ رہے ہیں. وہ تو پیسے دے دیں گے ہم. جی ہاں، جی ہاں. وہ تو ہم دے رہے ہیں. ناراض ہو گئے میرے خیال میں. وہ لوگ ناراض. ہم نے وہ دیکھیں بات یہ چیز سامنے آئی تھی کہ یہاں پہ بلوچستان میں اور یہ افغانستان میں جو یہ فتنۃ الخوارج ہیں یا جو ہندوستانی جو کر رہے ہیں، اس میں یہ باہر آئی تھی. پاکستان نے ثبوت بھی دیے، بات بھی کی کہ اس میں یو اے کا بھی ہاتھ تھا. اچھا، یہ سم تھنگ برانڈ نیو. پاکستان نے بار بار تنبیہ کی ان کو کہ یہ ایسے مت کرو، ایسے مت کرو. پھر وہ یہاں پہ آئے، ان کے جو سربراہ ہیں، جی اس کے بعد وہ بھارت گئے. ٹھیک ہے، پاکستان آئے پھر بھارت گئے. جی ہاں، ان کو بھی تسلی کرائی. ویسے تو یو اے والے یہاں وزٹ کرتے رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ ہسٹری ہے پاکستان کے ساتھ شکار کے سلسلے میں. اور بیسکلی شکار کی وجہ سے ہی ان کی جو ہے وہ خبریں بنتی ہیں. تو بڑا ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ چلتا آیا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ
پاکستان کی مدد بھی کرتا رہے تو بڑا اچھا ایک بردرہڈ دیکھیے سرمایہ داری میں جہاں پیسہ ہو جی ہاں وہاں بردرہڈ نہیں ہوتی, وہاں مفادات ہوتے ہیں. اچھا سیدھی سی بات ہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ بردرہڈ نبھائی ہے جی ہاں اور انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے. جی ہاں اب جو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا ہے یا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس امریکی جنگ میں, ان کو دیکھنا پڑے گا. آئندہ جو اتحاد نئے بن رہے ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی جو تبدیلی آئے گی, اس میں چائنا کا کریکٹر ہوگا, رشیا کا کریکٹر ہوگا, اس میں ترکیہ بھی ہوگا, یورپ بھی ہوگا, یورپی یونین ہوگی, ایک نیا سلسلہ بنے گا. دیکھیں نا, آپ نئے ہرمز پہ پابندی ہے, وہ ٹول ٹیکس لے رہا ہے اور یوان میں لے رہا ہے, ڈالرز میں نہیں لے رہا. اب پیٹرو ڈالر جو ہے یہ اب اس میں آ گیا یونان میں, چائنا میں, چائنی بالکل ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ کنورٹ ہو گیا. تبدیلی آ رہی ہے, بڑی تیزی سے آ رہی ہے. جو ہی یہ جنگ بند ہوئے گی ایک نئے جو یہ سینیریو ہے چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. I take this as your closing statement. ناظرین, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور مجھے اب دیجیے آپ اجازت, اور آئندہ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.